جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہو، فجر پڑھ کے نکلا، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھ کے کاروبار میں گیا، عصر کے لیے مسجد سے دل لٹکا ہوا ہے، عصر پڑھ کے بیوی بچوں کے پاس آئے، دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، مغرب کی اذان ہوئی، مسجد آئے اور عشاء کے لیے دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ یہ ہے مومن کے ایمان کا تقاضا۔ اور جب آدمی اس درجے میں اللہ کے گھروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اسے ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی کل عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وقال تعالى إن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، آج کے اس اجلاس میں تشریف فرما میرے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشی ماں بہنوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم لوگ شام سے اب تک دو عظیم عنوان پر جمع ہیں اور دونوں ہی عنوان کے تعلق سے اپنے بزرگوں سے، اکابر علماء سے بیانات سن رہے ہیں، اور باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں کہ اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ لیکن میں شکر گزار ہوں برادر محترم جناب مولانا پروفیسر عبد المتین صاحب قاسمی زیدہ مجدہ کا، جن کی مخلصانہ دعوت پر حاضر آ سکا، اور میں حاضر ہوا تھا یہ سوچ کر کہ اپنے اساتذہ کرام سے استفادے کا موقع ملے گا، جن کے بیانات سے آپ نے استفادہ کیا ہے، حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب خیر آبادی، حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمد روح اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ مقصود یہی تھا کہ بزرگوں سے استفادہ کر کے انہی کے ساتھ واپسی ہوگی، چونکہ ان دنوں مصروفیت ایسی ہے کہ دن میں آرام کا وقت نہیں ملتا ہے، اس لیے راتوں میں دیر تک جاگنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میری یہ معذوری اس پروگرام کے منتظمین بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، جن کی یہ چاہت تھی کہ میں دیر تک یہاں ٹھہروں، لیکن ایسا کرنا شاید میرے لیے مشکل ہے۔ موضوع کے تحت باتیں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں، لیکن اپنی حاضری درج کرانے کے لیے بس دو گزارش انہی موضوعات کے تعلق سے عرض ہے، اور ایک اپیل بھی۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، جامع مسجد کی توسیع ہو رہی ہے۔ مسجد بنانا یہ یقیناً ایمان کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنے ایمان والے بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، ان صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ مسجدیں وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو مسجد کی تعمیر اور اس کی توسیع آپ جیرول کے غیور بزرگان اور مسلمانان کر رہے ہیں، یہ یقیناً آپ کے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کی جو فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں، اس کا ایک بڑا مقصد ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ مسجد کی تعمیر کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی صورت ہے۔ ظاہری صورت تو یہ ہے کہ مسجد کا اسٹرکچر بنایا جائے،
مسجد خوبصورت بنائی جائے، کشادہ بنایا جائے، آرام دہ بنایا جائے، مسجد ایسی ہو جہاں پر عبادت میں سکون ملے، آرام ملے، یکسوئی کے ساتھ بندہ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے۔ یہ مسجد کی تعمیر کا مطلب ہے اور یہ مسجد کی ظاہری تعمیر ہے۔ لیکن مسجد کی ایک تعمیر باطنی ہے اور یہی مسجد کی تعمیر کا مقصود ہے کہ آبادی کے ہر مسلمان کا تعلق اللہ کے گھر سے مضبوط ہو۔ عام طور سے یہ دیکھنے میں آتا ہے اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں بتائی، مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدیں تو بڑی عالی شان ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج مسلمانوں کی آبادیوں میں مسجدیں بڑی تیزی کے ساتھ اور عالی شان مسجدیں بن رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں جانا ہوتا ہے جہاں کے لوگ مزدوری کرتے ہیں اور مسجدیں ایسی کہ آنکھیں دنگ رہ جائیں، بڑی عالی شان اور خوبصورت مسجدیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اسی لیے ہم سب کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی ظاہری تعمیر اور اس کی توسیع کے ساتھ ہم سب لوگ اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور اپنے نوجوانوں کے، اپنے گھروں کے بچوں کا تعلق بھی مسجدوں سے جوڑیں۔ ہمارے گھر کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جو مسجدوں سے کٹا ہوا ہو، جو نمازوں سے دور ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان۔ اے لوگوں، جب تم یہ دیکھو کہ ایک شخص مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ مسجد کا عادی مطلب مسجد کا 5 وقتہ حاضر باش، مسجد کے اندر 5 نمازوں میں حاضر رہنے والا، جو آدمی مسجدوں میں جاتا آتا ہے، نمازوں میں حاضری دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جو اللہ کی پاک بارگاہ میں 5 نمازوں کے لیے حاضری دیتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی مومن ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس کے مومن ہونے کی گواہی دی، اور آپ نے ہمیں کہا کہ تم لوگ بھی اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں کی ظاہری عمارت کے ساتھ ساتھ ایمان کا یہ تقاضا ہے اور ایمان کا یہ مقصود ہے کہ میرا اور آپ کا، مسلمانوں کی آبادی کے ہر شخص کا تعلق اللہ کے گھروں سے مضبوط ہو۔ چنانچہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 طرح کے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے 7 خوش نصیب، اور ان میں ایک اس شخص کا تذکرہ کیا جس کے بارے میں آقا علیہ السلام کے الفاظ ہیں، قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہو۔ فجر پڑھ کے نکلا، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھ کے کاروبار میں گیا، عصر کے لیے مسجد سے دل اٹکا ہوا ہے، عصر پڑھ کے بیوی بچوں کے پاس آئے، دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، مغرب کی اذان ہوئی، مسجد آئے اور عشاء کے لیے دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ یہ ہے مومن کے ایمان کا تقاضا۔ اور جب آدمی اس درجے میں اللہ کے گھروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر آقا علیہ السلام کی بشارت اسے ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی کل عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اس موقع سے یہ عہد کرنا چاہیے اللہ کی پاک بارگاہ میں کہ ہم اپنی آبادی کی اس جامع مسجد کی جہاں توسیع کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی توسیع بہت جلد مکمل کریں گے، اپنا مال لگائیں گے تاکہ جنت میں ہمارے لیے محل بھی بن جائے، اور انشاءاللہ میں اور میرے گھر کا ہر فرد اللہ کے گھر سے جڑے گا، کریں گے ایسا انشاءاللہ۔ دوسری اپیل اور دوسری گزارش جو آج کے عنوان کا ایک دوسرا حصہ ہے، جس کے تحت آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، استقبال رمضان، اس تعلق سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ میں آپ کے سامنے استقبال رمضان کا صرف ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب کسی برتن کے اندر آپ کوئی صاف ستھری چیز رکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک برتن ہے جس میں آپ دودھ رکھنا چاہتے ہیں اور پہلے سے اس برتن میں پانی ہے،
یا کوئی گندگی ہے، پیشاب ہے، کوئی گندی چیز ہے، تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس گندے برتن میں صاف چیز کو نہیں ڈالتا، بلکہ دودھ ڈالنے سے پہلے، برتن کے اندر صاف چیز کو ڈالنے سے پہلے ہم اس برتن کو دھل لیتے ہیں، اسے صاف کر دیتے ہیں، اس کے کچرے کو ہٹا دیتے ہیں، تب جا کر کے اس کے اندر صاف چیز ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ صاف چیز گندی نہ ہو۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہماری صفائی کے لیے عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک صاف ستھرا مہینہ ہے، یہ انسانوں کی تربیت کا کورس ہے جو اللہ رب العزت سال میں ایک بار عطا فرماتا ہے۔ ہمارے موبائل کی بیٹری جب ڈسچارج ہو جاتی ہے تو ہم لوگ اسے چارج میں لگاتے ہیں، اور جب چارج ایک بار موبائل 100% ہو جاتا ہے تو آپ پورے دن مطمئن ہوتے ہیں کہ پورا دن ہمارا موبائل کام کرے گا۔ ٹھیک ایسے ہی اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے کہ یہ ایمان والے اس مہینے میں اپنے ایمان کو ایسا چارج کر لیں کہ سال کے 11 مہینوں ایمان کی بیٹری ان کی چارج رہے، اللہ کے احکامات پر چلنا ان کے لیے آسان ہو، گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان ہو۔ اس کے لیے آتا ہے یہ رمضان کا صاف ستھرا ماحول اور رمضان کا صاف ستھرا مہینہ۔ یاد رکھیے گا کہ اس مہینے سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اپنے آپ کو اس کے لیے صاف کر لیں گے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں گے۔ جس طریقے سے برتن کے اندر گندگی کو صاف کر کے دودھ رکھا جاتا ہے تب دودھ صاف رہتا ہے، ایسے ہی ہمارے دلوں کے اندر گناہ کرتے کرتے جب داغ اور دھبا لگ گیا ہے، بھائی آواز کم کرو، آواز کم کرو، ہمارے دلوں کے اندر گناہ کرتے کرتے جب داغ اور دھبا لگ گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ایک جگہ کہا گیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے۔ اگر انسان نے توبہ نہیں کیا، گناہ کرتا رہا تو انسان کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل سے اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کوئی اچھا بھی کر رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں، گناہ کرتے ہوئے بھی اسے احساس نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچا ایمان والا جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پہاڑ کے بوجھ کے اندر وہ دبا ہوا ہے، نماز چھوٹ گئی وہ بے چین ہوتا ہے، جھوٹ اگر زبان سے نکل گئی وہ بے چین ہوتا ہے، انسان کی نگاہ نے غلط چیز دیکھ لی، انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ انسان نے کوئی بھی غلطی کی اگر وہ اللہ کا سچا بندہ ہے تو وہ تڑپتا ہے، بلبلاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے بوجھ تلے نیچے دبا ہوا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو گنہگار ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ کا حکم توڑتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی ناک پہ ایک مکھی بیٹھی اور اسے یوں اڑا دیا۔ میری ناک پہ، کان پہ، سر پہ مکھی بیٹھتی ہے، کتنے ہلکے سے ہم اڑا دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گنہگار مسلمان گناہ کر کر کے نماز اس کی چھوٹ رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اسے یوں محسوس ہوا جیسے مکھی بیٹھی اڑا دیا۔ انسان غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے، غلط چیز بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گندے کام کر رہا ہے، دوسروں کا دل دکھا رہا ہے، اور پھر بھی اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما کر دراصل ہمیں بتایا ہے کہ اپنے ایمان کی پوزیشن معلوم کرو کہ گناہ کرنے کے بعد تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کی کیا سچویشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعتاً پریشان ہیں، بے چین ہیں، غلطی ہونے کے بعد آپ بلبلاتے ہیں، بوجھ محسوس کرتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان سلامت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، گناہ ہونے کے بعد اگر انسان کو کوئی ٹینشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے، کوئی تشویش نہیں ہو رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان ڈسچارج ہو چکا ہے، اس کی بیٹری بہت کمزور ہو چکی ہے۔ میرے بھائی، ٹھیک اسی طریقے سے گناہ کرتے کرتے ہمارا دل آج بہت ہی زیادہ گندا ہو چکا ہے۔ اب اس گندے دل کے اندر رمضان کا بابرکت مہینہ، اس کی عبادتوں کا نور ہم نہیں بٹھا سکتے۔ رمضان کی عبادتوں، رمضان کے روزوں، رمضان کی تلاوتوں کا نور ہمارے دلوں کے اندر آئے، اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ استقبال رمضان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ایمان والا، ایمان والی عورت، ایمان والا جوان، ایمان والا بوڑھا جسے اللہ نے یہ موقع عطا کیا ہے، وہ اپنے دل کو صاف کرے، وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے۔
اور دل کی صفائی کے لیے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ جس طریقے سے کوئی گندا برتن اسے پاک پانی سے دھل دیا جائے وہ صاف ہو جاتا ہے، کوئی گندا کپڑا پاک پانی سے دھل دیا جائے وہ صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک انسان اگر گنہگار ہو، ایک انسان کو اپنے گناہوں کا اقرار ہو، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی بنیاد پر اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس کے دل کو بالکل شفاف بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کا مادہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے گناہ نہ ہو تو ہم تو فرشتے ہو جائیں۔ ہم سے اور آپ سے غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوگا، چوک ہوگی، غلطیاں ہوں گی، لیکن ان غلطیوں پر ایمان والا جمتا نہیں ہے۔ غلطی ہونے کے بعد وہ بے قرار ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ایمان والے اپنی غلطیوں پر نہیں جمتے، وہ اپنی غلطیوں پر نہیں ڈٹتے، بلکہ غلطی ہونے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی پاک بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے، انسان اللہ کی پاک بارگاہ میں سچے دل سے یہ اقرار کرے کہ میرے مولا جو غلطی ہوئی وہ ہوئی، آج سے آپ کا حکم نہیں توڑوں گا، اور اللہ کی پاک بارگاہ میں اس طریقے کی نیت اور اس طرح کے عزم مصمم کے ساتھ جب بندہ توبہ کے آنسو بہا لیتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اے لوگو گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کی پاک بارگاہ میں ایسا صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہو۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ اپنی بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ رات کا یہ پہر اور رات کا یہ آخری حصہ، اس حصے میں اگر ہم اور آپ اپنے دل توبہ کے لیے تو زبان سے بھی کہنا ضروری نہیں ہے، آدمی دل سے ندامت کا اظہار کر دے، آدمی دل سے شرمندہ ہو جائے، آدمی دل سے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لے اور کہے کہ خدایا زندگی دی آپ نے، جوانی دی آپ نے، طاقت دی آپ نے، جب آپ موت دے کر ہمیں بلائیں گے تو دنیا چھوڑنا ہوگا، میرے مولا جو غلطیاں ہوئی معاف کر دیجئے، آئندہ ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ بندہ اگر اللہ کی پاک بارگاہ میں اس طریقے سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اور وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں پر ایک اور علمی مسئلہ یاد رکھیے کہ ہر چیز کے توبہ کی شکل شریعت نے طے کی ہے۔ توبہ گناہ کوئی بھی ہو اور آپ اللہ سے معافی مانگ لیں اور گناہ معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے گناہوں کے لیے الگ الگ قسم کے توبے اور توبہ کی شکلیں ہیں۔ شریعت کے احکامات میں سے بعض حکم وہ ہے کہ جب وہ ٹوٹے گا تو ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور یہی اس کی توبہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا اور جان بوجھ کر توڑ دیا، بھوک لگی کھا لیا، پیاس لگی پی لیا، یا پاک بیوی سے مل لیا، جان بوجھ کر جس مسلمان نے روزے کو توڑ دیا صرف توبہ کر لے کہ اللہ معاف کر دیجئے، معاف نہیں ہوگا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے، 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے تب جب آپ نے روزہ رکھ کر توڑ دیا اور جان بوجھ کر آپ نے روزہ توڑا، اور اگر 60 روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائیے۔ یہ ہے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی توبہ۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں آنسو بھی بہے، ندامت کے آنسو بھی نکلے، اور ساتھ میں کفارہ ادا کرے، تب جا کر ایک روزہ توڑنے کا گناہ معاف ہوگا اور وہ کفارہ ادا ہوگا، اور یہی اس کی توبہ ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کے بعض احکام وہ ہیں جن کی توبہ کے لیے شریعت نے قضا متعین کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سفر میں تھے، شریعت نے کہا کہ اگر مسافر ہو تو روزے کو توڑ سکتے ہو، روزہ نہ رکھو، بعد میں قضا کر لو۔ ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ روزہ اسے نہیں رکھنا، بعد میں جب اسے صحت ہوگی تب رکھ سکتا ہے، تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔
لیکن روزہ جو آپ نے چھوڑا ہے صرف توبے سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں جب صحت آئی تو آپ کو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، اور یہی ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہے، یہی ان چھوٹے ہوئے روزوں کی توبہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے ذمے شریعت نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، دن رات کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس کے ذمے کئی نمازیں اور کئی سالوں کی نماز ہے، اب اسے احساس ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے اپنے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو ناراض کیا ہے۔ دن رات کی 5 نمازیں ایک دن کی نہیں، ہفتوں کے، مہینوں کے اور سالوں کے میرے ذمے ہیں۔ اس کی توبہ کی شکل یہ ہے کہ آپ حساب کیجئے اور قضا کیجئے۔ رمضان کے دنوں کے اندر خاص طور سے جب آپ نفلیں پڑھ رہے ہوں تو نفلوں کے بجائے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی قضائے عمری کرے۔ آپ اپنے علماء کرام سے آج کے پروگرام کی سرپرست ہمارے محترم حضرت مولانا رضوان صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو دارالوقف دیوبند کے سابق استاذ ہیں، آپ کے علاقے کے جید عالم حضرت مولانا پروفیسر عبد المتین صاحب، آپ ان سے پوچھئے کہ قضائے عمری کا کیا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کے ذمے کئی سالوں کی نماز ہو، صرف آدمی توبہ کر لے کہ میرے مولا معاف کر دیجئے، تو اس کی توبہ ناقص ہے جب تک کہ اس کی قضا نہ کرے۔ قضا کا حساب کرنا ہوگا، اسے چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر آدمی کی یہ پوزیشن ہو گئی، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، اب اسے خیال آ رہا ہے کہ ہم نے تو 50 سال تک نماز نہیں پڑھی، ہم نے تو 40 سال تک نماز نہیں پڑھی، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علماء سے مسئلہ معلوم کیجئے، آپ کو مسئلہ بتایا جائے گا کہ اب اگر تم نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو جو نمازیں ان دنوں میں چھوٹ رہی ہیں ان کے بھی فدیے ادا کرو، اور چھوٹی ہوئی ہر نماز کا فدیہ ادا کرو۔ فدیہ کا مطلب کہ ایک مسکین کو دوپہر میں اور شام میں کھلاؤ ایک نماز کے بدلے، یا ہر نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر مسکین کو صدقہ دو، 1.25 کلو گیہوں یا اس کی مالیت کے بقدر روپیہ ایک مسکین کو ایک نماز کے بدلے دو، یہ اس کا فدیہ ہے۔ یہ ہے توبہ کی شکل نماز کی۔ اور بندوں کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض حقوق وہ ہیں جن کا تعلق مال سے ہوتا ہے، بعض وہ حقوق ہیں جو ان کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کی زمین لے لی، یہ مالی حق ہے۔ ایک آدمی نے کسی کا پیسہ کھا لیا، یہ مالی حق ہے۔ ایک آدمی نے کسی کی امانت ضائع کر دی، یہ مالی حق ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، بندوں کے حقوق میں توبہ کی شکل یہ ہے کہ جس کا حق میرے ذمہ ہے میں اس کا حق ادا کر دوں۔ یہاں پر صرف اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی مانگنے سے کام نہیں چلنے والا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے شہید کی مثال دے کر بتایا کہ وہ آدمی جو اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور جان اس نے اللہ کے راستے میں دے دی، وہ شہید ہو گیا، وہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا۔ اس کی بھی مغفرت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے بھائی کا حق ادا نہ کر دے۔ اگر اس کے ذمے کسی کا دین تھا، کسی کا حق تھا، یا تو وہ اس کو ادا کر دے یا حقدار اس کو معاف کر دے، حق والا اس کو معاف کر دے۔ جب وہ معاف کر دے گا یا یہ ادا کر دے گا تب جا کر کے اس کی معافی ہوگی۔ بندوں کے حقوق کے میں توبہ کی یہی شکل ہے۔ اور بندوں کے حقوق میں ایک دوسری قسم وہ ہوتی ہے جن کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ نے کسی کی برائی کی، آپ نے کسی کے بارے میں تہمت لگا دیا، آپ نے کسی کے بارے میں عیب جوئی کی، آپ نے کسی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسا برا تذکرہ کیا کہ آپ اس کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ غیبت بہت ہلکا ہے کرنا، مزے آتے ہیں کرنے میں۔ علماء کی غیبت کی جا رہی ہے، ائمہ کرام کی غیبت کی جا رہی ہے، بزرگوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بڑا گناہ۔ کتنی سخت بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، لیکن ہماری مجلسیں، ہوٹلوں کے اندر ہماری محفلیں، دوست و احباب کے ساتھ ہماری گپ شپ، جب وہ آپ ان کا تذکرہ اور مذاکرہ کیجئے گا، کیلکولیشن کیجئے گا، جائزہ لیجئے گا، تو ایسی کوئی مجلس ہماری نہیں ہوتی ہے جس میں ہم کسی کی غیبت نہ کر رہے ہوں۔ یاد رکھیے گا، غیبت صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے آپ اس سے معافی نہ مانگ لیں۔
آپ اس سے جا کر کہیں کہ میرے بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ کے بارے میں نے کبھی کوئی دل آزاری کی بات کہہ دی، اللہ کے واسطے آپ اسے معاف کر دیجئے۔ اگر وہ بھائی آپ کا معاف کر رہا ہے تو معاف ہوگا، ورنہ معاف نہیں ہونے والا۔ اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے، مر گیا ہے، اور آپ نے اس کی غیبت کی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں کیجئے، استغفار کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ معاف فرما دے۔ یہ ہے مختلف گناہوں سے اور شریعت کے احکامات کو توڑنے کے بعد مختلف گناہوں سے توبہ کی شکلیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ استقبال رمضان کے سلسلے میں جب ہم یہاں جمع ہیں تو اس رات وہ گناہ جن کا تعلق براہ راست اللہ کے حق سے ہے، وہ گناہ جن کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے، ہم اس کی توبہ تو یہی کر لیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کریں گے۔ اور اگر بندوں کا کوئی حق ہم سے متعلق ہے تو یا تو اس کو ادا کر دیں، یا اس سے مہلت لے لیں، یا اس سے معاف کرا لیں۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، جب اللہ کی پاک بارگاہ میں اس طریقے سے ہم اور آپ توبہ کریں گے تو ہمارا دل صاف ہوگا، اور رمضان کا مبارک مہینہ اس کی انوار و برکات سے ہم اور آپ مستفید ہو سکیں گے۔ یہ دو بات آج کے عنوان کے تعلق سے ایک آخری گزارش اور اپیل مختصر وقت میں مختصر انداز میں آپ سے کرنی ہے۔ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اور ملت کے، ان حالات میں یہاں پر مجمع کم ہے، لیکن میرے سامنے جو افراد اور علاقے کے جو ذمہ دار بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب صاحب فکر و نظر اور علاقے کے ذمہ دار حضرات ہیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس ملک کے اندر، وہ صورتحال یہ ہے، آج سے تقریباً 30 سال پہلے اس ملک کے ایک عظیم عالم دین مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات آج کے حالات میں کتنی زیادہ شدت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ آپ اور ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت اس ملک میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ یہ 30 سال پہلے کہی گئی تھی بات جب ملک میں ایسے حالات نہیں تھے جو اس وقت ہیں۔ اس وقت کیا حالات ہیں؟ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، ایک عظیم عالم کا وہ جملہ میں آپ کو سناتا ہوں جس کو سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے تھے کہ اس وقت مسلمان اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کریں گے تو خود ان کی موجودہ نسل آنے والے وقت میں تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے مرتد ہو جائے گی، دین سے پھر جائے گی۔ میرے بھائیوں، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اب اپنے نوجوانوں کی فکر کو دیکھیے، نیو جنریشن کے افکار و خیالات کا جائزہ لیجئے، اپنے بچوں کی محفلوں کو دیکھیے، اپنے نوجوانوں کے شب روز کو دیکھیے، ان کی راتوں کا دیر تک جاگنا، ان کا دیر تک راتوں کو اپنے دوستوں کی محفلوں میں رہنا، دیر تک ان کا سوشل میڈیا سے چپکا رہنا، ان کا دیر تک سونا، گاؤں دیہات کے علاقوں میں ہماری ماں بیٹیوں اور بہنوں کا، ہمارے برادران وطن کے میلے ٹھیلوں میں جانا، ان کے پوجا پاٹ کے بھیڑ کا حصہ بننا، اور برادران وطن کا اپنے چھوٹے چھوٹے تہوار کو بڑے پیمانے پر کرنا، اس طرح کہ جب آپ کی صبح ہو تو آپ کے گھر میں آپ کے افراد کے قرآن کی تلاوت کے بجائے کسی مندر کی بھجن سنائی دے، جب آپ سو رہے ہوں تو قرآن کی تلاوت کے بجائے کسی میلے ٹھیلے سے گانے کے اور شرکیہ جملوں کی آوازیں آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہوں۔ یاد رکھیے گا، کفر و شرک کی یہ وہ پرزور اور منظم محنت ہے کہ اگر ہم اور آپ نے اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے اور اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی تدبیر نہ کی تو ہمارے یہ بچے آنے والے دنوں میں فکری اعتبار سے مرتد ہو چکے ہوں گے، دین سے وہ پھر چکے ہوں گے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ ہمارا مطمع نظر، ہمارا مقصود، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مشن صرف ایک ہے، اور یہ کہ ہماری دنیا کیسے سب سے زیادہ اچھی ہو جائے، ہمارا مال کیسے سب سے زیادہ اچھا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دارالقضا کے اندر پڑوس کے علاقے کا ایک نوجوان آیا تھا، وہ نوجوان جو سعودی عرب میں ریال کمانے کے لیے، اپنے بیوی اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، روشن فیوچر کے لیے کئی سال تک رکا رہتا تھا، اور جس کے نظر میں دنیا اور دنیا کے پیسوں کی بہت زیادہ قیمت تھی، 3 سال 4 سال کے بعد وہ گھر آتا تھا۔ ایک بار آیا دارالقضا میں، رو رہا تھا،
کہنے لگا قاضی صاحب کسی طرح میری بیوی اور میری بچیوں کو نرک سے نکالیے، اسے وہاں سے بچا لائیے۔ میں نے ماجرا پوچھا، تفصیل اس نے بتائی، خلاصہ یہ نکلا کہ اس کی بیوی اور اس کی 2 بیٹی موبائل نیٹ ورکنگ کا شکار ہو کر کسی آشرم میں جا چکی ہیں اور اپنے دین و ایمان کا سودا کر چکی ہیں۔ میرے بھائی، یہ بیوی، یہ 2 خوش نصیب ایمان والی بیٹی دین کا سودا کر رہی ہیں۔ آج جب ہمارے علماء ایمان کے تحفظ کے لیے باتیں کرتے ہیں، تدبیریں بتاتے ہیں، حالات کا مذاکرہ کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اور حالات دہلی اور ممبئی اور فلاں شہروں میں ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ارتداد کی یہ لہر ہمارے گھروں کے اندر دستک دے رہی ہے اور ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ضلع اور ہمارے شہر سے قریب کے 10 کلومیٹر کے دور کا ہے۔ وہ نوجوان جو ریال کمانے کے لیے، جو اپنے بیوی بچوں کے بہتر معاش کے لیے سالوں سال سعودی کے اندر مقیم ہے، اگر اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے ایمان کی حفاظت کی تدبیر بھی کی، نتیجہ یہ نکلا پیسے تو کما لیے، ریال تو کما لیے، عالی شان بنگلہ تو بن گیا، لیکن اس کی بیوی اور اس کے بچے نہ صرف یہ کہ اس کے ہاتھ سے نکلے بلکہ دین و ایمان کا بھی جنازہ نکل گیا۔ قرآن مجید نے کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اے لوگو جو آج ایمان کی قدر نہیں کرتے، شرک کے راستے پر چلتے ہیں، یاد رکھیں جس نے شرک کیا، جس نے ایمان کو چھوڑا، جس نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے ایسے محروم پر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ہمارے پاس اور ہمارے ان بچوں کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہ سرمایہ ہے ایمان کا، وہ سرمایہ ہے اسلام کا، وہ سرمایہ اور وہ نعمت ہے دین کا۔ ذمہ داری ہے ہماری اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اوبلیگیشن ہے ہمارا اور سب سے بڑا فریضہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ اپنے 2 جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت یعقوب جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم جو اللہ کے ایک عظیم نبی تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی اور اللہ قرآن میں یہ پیغام محفوظ کر کے مجھے آپ کو بینی پٹی جیرول کے اور قیامت تک آنے والے دنیا کے تمام خطوں کے مسلمانوں کے لیے یہ تاکیدی حکم محفوظ کر رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو اور اسلام کی نعمت تمہارے پاس ہے تو اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے بڑی ذمہ داری اسے بناؤ اور اپنی اولاد کے لیے تمام فکروں سے بڑھ کر فکر اس بات کو بناؤ جو اس پیغمبر نے اپنی اولاد سے کہی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، اللہ کا دین ہم سے یہ چاہتا ہے، اللہ کی شریعت کا یہ تقاضا ہے، قرآن کا یہ مطالبہ ہے۔ اگر اسلام کے ساتھ جیو گے دنیا آباد ہوگی، آخرت شاداب ہوگی۔ دین کو چھوڑو گے، بے ایمانی کے راستے پر چلو گے، دنیا میں بھلے کچھ دنوں کے رنگ و روغن اور بہار تم دیکھ لو لیکن آخرت کے اعتبار سے تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اسلام پر۔ اور صرف اپنے بچوں کے لیے فکر کرنے سے کام نہیں چلنے والا میرے بھائی، اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں تدبیر کرنی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ کو حیرت ہوگی علاقوں میں عیسائی مشنری اسکول اور ایسے ادارے کام کر رہے ہیں جن اداروں کے سیلیبس کے ذریعے سے آپ کے بچوں کی تعلیم کا بہت حد تک انتظام تو ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا اور صاف کر لیجئے اپنے ذہن کو، ان کے دین و ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی تدبیر آپ کو کرنی ہے۔
مولانا پروفیسر عبد المتین صاحب کی قیادت، مولانا رضوان صاحب کی سرپرستی میں ہمارے اس جرول میں ایک ایک بچے کا دین و ایمان کیسے محفوظ ہوگا اس کی تدبیر آپ کو کرنی ہوگی، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ جامع مسجد کی توسیع کر رہے ہیں، اپنی مسجد کے اندر مکتب کا ہمارے بزرگوں کی طرف سے آج کل پرزور اپیل کی جا رہی ہے کہ اپنی مسجدوں میں مکتب کا نظام قائم کیا جائے۔ ہم لوگ جب مکتب کی بات کرتے ہیں تو لوگ کارگزاری دیتے ہیں کہ قاضی صاحب، مفتی صاحب علاقوں میں مسجد میں امام صاحب مکتب تو پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ مکتب تو چل رہا ہے، امام صاحب پڑھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب مکتب کی بات ہم کرتے ہیں تو اس مکتب کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزرگوں، سرپرستوں، اکابر علماء کی نگرانی میں اپنی مسجدوں کے مکتبوں میں ایک ایسا سیلیبس، ایک ایسا نظام تعلیم اپنی آبادی کے ایک ایک بچے کو دیجئے کہ بچپن کے اندر ان کے قلب و جگر میں اللہ کی محبت اور رسول کے عشق کا رنگ اتنا گہرا پڑ جائے کہ بچپن میں بھی وہ ہلکا نہ پڑنے پائے۔ وہ کسی فیکٹری میں جائے، وہ کسی اسکول اور کالج میں جائے، وہ دنیا کی کسی تجارت اور ملازمت میں جائے، وہ کہاں جہاں بھی جائے، وہ جائے لیکن اپنے دین و اسلام کے ساتھ جائے، اپنے ایمانی رنگ کے ساتھ جائے۔ قرآن کریم نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اللہ کے گہرے رنگ میں جس رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، دین و ایمان کے اس گہرے رنگ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اتنے پاک طریقے سے اور اتنے مضبوط طریقے سے رنگ دو کہ کسی بھی سوسائٹی میں جا کر اور کسی بھی ماحول میں جا کر تمہارے بچے بددین نہ ہونے پائے، بے ایمان نہ ہونے پائے۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، ڈاکٹر اور انجینئر بننا، ماسٹر بننا، پولیٹیشین بننا، دنیا کی بڑی بڑی ڈگری اور بڑے بڑے منصب لینا کہیں اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ یہ ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے سماج کو جہاں علماء اور حفاظ چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، ماسٹرز بھی چاہیے، پروفیسر بھی چاہیے، پولیٹیشین بھی چاہیے، سوشل ورکرز بھی چاہیے، تمام لوگوں کی ضرورت ہمارے سماج کو ہے۔ لیکن ان تمام ضرورتوں سے بڑھ کر ضروری یہ ہے کہ ان تمام ملت کے بچوں کو اور افراد کو اپنی اپنی آبادیوں میں مکاتب اور مساجد میں مکاتب کے ذریعے سے ایسا ٹھوس اللہ کا رنگ اور اللہ کے دین کا رنگ چڑھا دیا جائے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کر سکیں۔ یہ اس وقت ہماری آبادیوں کا اور ہم مسلمان افراد کا سب سے بڑا فریضہ ہے جو ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ۔ ہم اپنی آبادیوں میں بھی اس طرح کا نظام چلائیں گے جس نظام میں ہماری آبادی کا ایک ایک بچہ جڑے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، مسجد بھی کشادہ ہو رہی ہے، اسی مسجد کے اندر درس قرآن کا بھی نظام ہو، مکتب کا بھی مضبوط نظام ہو، جس مکتب سے بچے تیار ہو جائیں ایسا کہ وہ قرآن پڑھنے لگے، ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور ان کو اردو آ جائے۔ اب آگے یا تو وہ اسکول میں جائیں، حفظ کرنا ہو کسی بڑے مدرسے میں چلے جائیں، عالم بننا ہو کسی بڑے ادارے میں چلے جائیں، لیکن جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ مکتبوں کے ذریعے سے اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو پوری کی ہوگی، وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تینوں گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔